الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت بڑے ذوق بڑے عشق دے نال سونے سونے محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات دے ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بڑی محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رحمتہ برسول والا آ گیا. رحمتہ برسول والا آ گیا. اچھے رتبے والا آ گیا. اچھے رتبے والا آ گیا. اللہ نے
سب سینے لون والا آج گیا سب سینے لون والا آج گیا سب سینے لون والا آ گیا برسون والا آ گیا۔ میرے پیارے دوستو، بہت عظیم بابرکت محفل پاک ہے، ذکر مصطفیٰ والی محفل پاک ہے۔ خوش نصیب جڑے تسی چل کے آئے حضور کی ذکر والی محفل پاک کے اندر شرکت کر رہے ہو، اور میں بھی خوش نصیب ہوں۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکبر چشتی صاحب بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور میرے بھائی صاحب بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ذکر و اذکار سنا رہے ہیں، کہ سارے خوش نصیب ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم ہے، بڑی خوش بختی ہے کہ اتنی بڑی عظمت والی رات دے اندر اسا حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ رات و رات ہے جس رات کے اندر امام الاولین والآخرین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دی ولادت باسعادت۔ سبحان اللہ۔ اور نور والی سرکار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی اس عالم دنیا دے اندر، تے پوری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک دے نال منور ہو گئی۔ میرے بھائی قاری علامہ مقبول صاحب سعیدی صاحب نے وہ بھی بڑے خوش نصیب ان کے محفل پاک کا پروگرام کیتا ہے، ناچیز میں دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک انہوں نے بھی کوشش محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سب مسلمانوں قرآن پاک پڑھ کے سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں مختصر اپنی حاضری پیش کر کے اس کے بعد میں اجازت لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ پاک دی طرفوں تواڈے کول نور آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق پکی گل ہے، کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک دی طرفوں تواڈے کولوں ایک نور آیا ہے، وکتاب مبین، اور ایک کتاب روشن کتاب بھی تواڈے کولوں آئی ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پاک دی تفسیر فرمائی ہے۔ فرمایا نبی پاک دے علماء میں دساں اس نور تو مراد کہندی ذات پاک ہے۔ اس نور تو مراد کون ہے اور کتاب مبین تو مراد کیڑی کتاب ہے؟
مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی. فرمایا لوگوں نور تو مراد ساڈے سونے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دی ذات مقدسہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو اس آیت میں نور دا ذکر فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے جڑے نور دا ذکر فرمایا ہے حضور دے غلاموں اے سونے نبی پاک دا نور پاک ہے. اس تو مراد پہلے پہلے آقا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے. اور کتاب مبین تو مراد اللہ دا سونا پاک قرآن ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربان منو سونے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک سوال فرمایا ہے. حضور دے صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اے فرماؤ ساری کائنات نالوں پہلے کائنات دی ہر چیز نالوں پہلے اللہ رب العالمین نے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ تو دوستو سنو ساڑھے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ارشاد فرمایا. ایک نہیں فرمایا جابر کی حجیہ سوال کی تیار کوئی خالق میں تو نہیں، میں خالق تو نہیں پیدا میں تو نہیں فرمایا. اے جابر تو اللہ رب العالمین دی بارگاہ جی سوال کر کہ یا اللہ ساری چیزیں تو پہلے کیڑی شاید پیدا کیتا ہے؟ اللہ اکبر. غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جڑے ارشاد فرمایا ہے وہ ایو حضور دے غلامہ والا کیتا ہے. جڑے اج حضور دے غلام ایو عقیدہ رکھے دے کہ ساڈے سونے نبی نو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوئے گا یہ سارا علم اللہ رب العالمین نے تیرے سونے نبی دے نور نو اپنے نور بچوں پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت. پیارے دوستو اس جملے تے بہت سارے سوال آنے لگے. دیکھو جی سنیا کیوں جی عقیدہ بڑا ہے. اے دیکھو جی سنیا دا عقیدہ بڑا اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے. اللہ کہیں جو جمع نہیں، اللہ کسی نے جایا نہیں. تے سنی عالم علماء دا تے عوام اہل سنت دا عقیدہ دیکھنا ہے اللہ نے اپنے نور وچ پیدا کر دیتا ہے. یہ دیکھو نا جی یہ تو شرک ہو گیا. انہوں نے اللہ دے نور دا جز من لیا جی، حصہ من لیا جی، اللہ دے نور کو تقسیم کر دیتا ہے جی. اللہ دی قسم ہے کوئی سنیا دا عالم دا ایک نظریہ ہی نہیں کہ اللہ دے نور دے حصے ہوتے. اللہ دے نور دا کوئی جز بن گیا، کوئی حصہ بنا دیتا. میرے دوستو علماء اہل سنت نے قرآن دے ہیں مطابق مانے کیتے ہیں
کہ اللہ نے اپنے نور دے عکس تو محمد عربی نے نور نو پیدا فرمایا اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اے جابر اللہ رب العالمین نے تیرے سونے نبی دے نور پاک نو اپنے نور دے عکس تو پیدا فرمایا ان بھی آنکھوں اپنے نور دے فیض تو پیدا فرمایا ان بھی آنکھوں اللہ پاک نے اپنے نور دی تجلی نال پیدا فرمایا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے موقع بس میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے موقع دیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ مبارک دیتے پتھر بنوایا ہے گھر گئے اپنی بیوی نو صلاح کی دیئے میری بیوی دس گھر دے اندر کوئی کھانے دا انتظام ہو سکتا ہے بیوی نے عرض کی تھی حضور میں تھوڑے جے جاؤ ہیں ایک چھوٹا جیا بکری دا بچہ موجود ہے انشاءاللہ انتظام ہو ویسی تسا ونو سونے نبی دی دعوت کر کے آؤ سبحان اللہ محبوب دو جہاں دی دعوت کر کے آؤ حضور نو بھوک لگی اسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے ایویں چھپ کے قریب ہو کے ہولے ہولے عرض پہ کرے کیونکہ صحابہ دی جماعت بہت زیادہ ہے لشکر بہت زیادہ ہے ساڑھے کل کھانے دا تھوڑا جیا انتظام ہے کھانے دا تھوڑا جیا انتظام ہے بندے بہت زیادہ ہیں سارے کل کھانا پورا نہیں ہونا اس وقت سونے نبی پاک دے قریب ہو کے ہولے ہولے عرض پہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت تو قربان ونیا محبوبہ توڑی شان تو قربان ونیا توڑی مقام تو قربان ونیا حضور تھوڑا جیا میں کھانے دا انتظام کیتا ہے توڑی دعوت پکائیے حضور میری دعوت نو قبول فرماؤ جائی میں تھوڑے جے بندے اپنے نال لے آؤ حضرت جابر نے تو ہولے ہولے عرض کی تھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند اعلان فرما دیتا باواز بلند اعلان فرمایا جن وچ سالن موجود آئی آپ نے اپنا نام شریف پایا ہے اس کے بعد حکم فرمایا ہن تقسیم کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے حضور دے غلاموں 1000 آدمیاں نے کھانا کھا لیا 1000 غلاموں نے کھانا رج کے کھا لیا فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے نہ وہ تھوڑا جیا آٹا مکا ہے نہ وہ تھوڑا جیا سالن مکا ہے نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت کھانا بھی ہوئے باقی ہے سالن بھی ہوئے باقی بچہ ہوا ہے چڑھا دے دی ہم بھی بشر وہ بھی بشر ہم بھی بشر وہ بھی بشر لیکن اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی اور ہم ان کے چھوٹے بھائی
جڑے صرف نبی اور امتی میں اتنا فرق رکھی ودے انہوں پاکوں تو صحیح اپنے سالیں تھوڑے جا تھوک سٹو پتہ لگے بھی وہ سالن میں برکت آنی ہے یا پہلے علی چٹو نے پیارے دوستو نبی پاک دے غلاموں حضور نال پیار کرنا ہے حضور نال محبت کرنی ہے حضور دی تابعداری کرنی ہے نماز دے بارے حکایت سنو سناویں چاہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون سبحان اللہ خرابی ہے انہاں نمازیاں واسطے بے نمازی خوش ہوتے ہیں بے نمازیاں واسطے تو خرابی ہوتی ہے برکت ساکو مل گئی نہیں میرے دوست اگر انہیں تھوڑا جہا حصہ قرآن دا پڑھ گئے تے ان دوتے جناب علی اپنا معیار رکھے ہوں کو بیان کرنا شروع کر دو اگر نہ پڑھو تو گمراہی ملسی ہدایت کوئی آیت کو مکمل کرے سو معنی مفہوم پورا تفسیر پوری بیان کرے سو ولی ہدایت ملسی اگر اپنی من مرضی دے مطابق قرآن دی آیتیں میں تھوڑی چھوڑی چن کے اپنے مطلب کے مطابق بیان کرے سو تو ول گمراہی ملسی فوائل للمصلین اللہ فرماتے ہیں انہاں نمازیاں واسطے خرابی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون جنہاں نے اپنی نمازوں بھلایا ہے علماء نے کئی جواب ارشاد فرمائے بھی نمازیاں واسطے کی خرابی ہو گئی نمازیاں واسطے تو برکت ہے نمازیاں واسطے تو رحمت ہے نمازیاں واسطے تو اللہ پاک دا قرب نماز وچ لیکن نمازیاں واسطے اللہ فرماتا ہے خرابی ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے بہت ساری وجہ میں دو وجہ بیان کر کے گفتگو ختم کرے نا علماء نے فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے جنہیں نماز کو چھوڑی بیٹھے نماز والوں منہ موڑی بیٹھے انہوں واسطے بھی خرابی ہے کہ جڑے من مردی نماز پڑھ دے پہن ایک پڑھیے دے بئی نماز چھوڑی انہوں نمازیاں واسطے بھی خرابی ہے جنہیں صبح پڑھیے تے ظہر ختم ظہر اگر پڑھنی ہے تو اثر بھی نماز نہیں پڑھنی انہاں نمازیاں واسطے خرابی ہے میرے دوستو جنہاں دو پڑھئیں ترائے پڑھئیں تو دو نمازہ چھوڑئیں انہاں واسطے خرابی ہے تو جائے پنجے چھوڑ دیتے انہوں واسطے سارے میں بہت ساری بہت کمی اکثریت نال سارے سونے سونے نبی پاک دے غلام نماز کو دور ہے اے بڑی افسوس والی گال ہے میں دعا کرے نا اللہ اس رات دا صدقہ آمد مصطفیٰ دا صدقہ اسا غلامان مصطفیٰ نماز دا ذوق و شوق مل آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیا بات کمال ماشاءاللہ